ساتھیوں ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے بیٹیاں پھول ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ خوبصورت سی نظم سناؤں. پھول جب شاخ سے چھٹتا ہے بکھر جاتا ہے، پتیاں سوکھتی ہیں ٹوٹ کے اڑ جاتی ہیں، اور یہ بیٹیاں بھی تو پھول ہیں، اپنی امی کی، اپنے ابو کی، گھر کے آنگن کے وہ پیڑوں پہ جنم لیتی ہیں. ماں کی آنکھوں کی چمک تب وہ بنا کرتی ہیں، باپ کے دل کا وہ سکھ چین ہوا کرتی ہیں، اپنے اس گھر کو وہ جنت سا بنا دیتی ہیں. لیکن جب ان کے بچھڑنے کی گھڑی ہو تب تو غم کے رنگ ہوتے ہیں پر خوشیاں بھی آ جاتی ہیں. ان کے اس گھر میں اداسی سی چھا جاتی ہے، لیکن ایک دوسرے گھر کے سنورنے کا یقین بڑھ جاتا ہے. بیٹیاں تو پھول ہیں، پھول ہیں، ایک شاخ سے چھٹ کر بھی وہ نہ سوکھتی ہیں نہ ہی ٹوٹتی ہیں. وہ تو ایک اور نئی ٹہنی پر اپنے جیسے کتنے ہی پھول کھلا دیتی ہیں. سدا بہار سے وہ پھول ہوا کرتی ہیں، کھلتی رہتی ہیں، کھل کھلاتی ہیں، سدا مہکتی رہتی ہیں، ہنستی رہتی ہیں. دعا ہے میری کہ وہ یوں ہی مسکراتی رہیں. بیٹیاں تو پھول ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں تو پھول ہوا کرتی ہیں. جی ساتھیوں، بیٹیاں پھول ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک بیٹی کی بھی پرورش کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. ساتھیوں، آپ دیکھیے، بیٹی کا مقام دیکھیے، بیٹی کے لیے پیار دیکھیے. اور بالکل اگر آپ یہ کہیں، آج اصل میں ایک آپ میری معذرت پہلے ہی قبول کر لیجئے، میں آپ کے میسیجز آج نہیں لوں گا کیونکہ میسیجز آ رہے ہیں اور دوست مجھے ایس ایم ایس بھی کر رہے ہیں کچھ. لیکن آج کا پروگرام میں پہلے ہی بہت ہی ایک دوسرے ساتھی کا ٹائم لے رہا ہوں تاکہ یہ پروگرام جس طرح میں چاہتا ہوں اسی طرح ختم ہو سکے. تو اگر میں میسیجز بھی پڑھنے لگ گیا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ بیٹیاں نہایت پیاری اور اچھی سی ہوتی ہیں. کس طرح آپ دیکھیے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو آپ اسے فراک پہناتے ہو اور وہ بڑی گڑیا سی اور ڈال سی لگتی ہے. اور جو بیبی بوائے ہوتا ہے وہ اتنا کیوٹ وہ لگ ہی نہیں سکتا جتنی ایک بیٹی لگتی ہے. اور پھر عید پر جب آپ اسے تیار کرتے ہو، اسے خوبصورت سی چوڑیاں پہناؤ گے، آپ اسے بینڈز لگاتے ہو، پتہ نہیں لڑکیاں کیا کیا کرتی ہیں، مجھے ویسے تو یاد نہیں، لیکن مطلب بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں. جبکہ اس کے برعکس جو لڑکے ہوتے ہیں بس انہیں آپ صرف کپڑے پہنا سکتے ہو، نہ پینٹ شرٹ پہنا دی، شلوار قمیض پہنا دی اور بس اٹس ڈن. تو بیٹیاں بہت پیاری ہیں، بہت خوبصورت سی ہوتی ہیں، لاڈلی ہوتی ہیں. ایک ساتھی نے ایک بات کی ہے، میں نام لیے بغیر صرف یہ کہوں گا، انہوں نے کچھ کہا جس کا میں یوں آپ کو کہتا ہوں کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ آج کی عورت نے اپنے آپ کو چراغ خانہ سے شمع محفل بنا دیا ہے. تو اس کا آپ کیا کہیں گے فلک؟ میرے عزیز دوست، میرے ساتھی، میرے ہم وطن، اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں اور دو اطراف کی غلطیاں ہی ہیں جو ہم آج اس کیا کہنا چاہیے گڑھے میں گر گئے ہیں. بالکل ایسا ہے. لیکن ساتھیوں، آپ
ایک چیز دیکھیے، اگر آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کوئی ایسا کام کر رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یا میں کیوں نہیں روکتے، کیونکہ ہم خود اتنی پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو روکیں، کیونکہ ہمارے تو اپنے گریبان اس قابل نہیں کہ ہم اس میں جھانک سکیں، کیونکہ جب آپ ایک انگلی اس کی طرف اٹھاؤ گے تو 3 تو آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے ہم یہ سب کچھ ہونے دیتے ہیں۔ اور قیامت والے دن یقیناً اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ اگر آپ کی بہن بے پردہ ہے تو آپ سے بالکل پوچھ ہوگی کہ آپ باپ تھے، بھائی تھے، بیٹے تھے، شوہر تھے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اور وہ شاید اتنی گناہگار نہیں ہوگی جتنی گناہگار آپ بنو گے۔ تو پھر وہی بات کہ اس پر فنگر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرو، پہلے آپ خود اپنے اندر جھانکو کہ آپ میں کتنی سچائی ہے، آپ میں کتنی اچھائی ہے، آپ میں کتنی شرافت ہے۔ اور ایک بات اورنگزیب عالمگیر نے شاید کہا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں عورت کی عزت اور مرد کی غیرت سستی ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک خوبصورت سا گانا سناتا ہوں، مائیں نی کینو آکھاں درد بچھوڑے دا حال۔ میں
درد بچھوڑتا حال میں مائے بھی میں کنوں آپ سن رہے ہیں پاکستان ریڈیو .net Sumagosh Daragay Pakistani Radio Nite Mail Paja Arok Pakistan Tusi sun rahe ho pakistanradio.net Saadi pehchan Pakistan Su Paru Jannat pakistanradio.net Asai pehchan Pakistan لوشے 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 پاکستان اب رئی پاکستان ریڈیو.net زمن پہچان پاکستان ویلکم بیک دوستو. ساتھیوں، آج کا ٹاپک ہے صنف نازک، اور آپ کو مجھ سے کوئی بھی بات کرنا ہو، میں جبکہ پہلے معذرت کر چکا ہوں کہ میں آج کے شو میں شامل نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ شو میں وہ آپ کی بات، وہ آپ کا خیال، وہ آپ کا سوال ضرور شامل کروں گا. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں falak@pakistanradio.net پر. آپ پاکستان ریڈیو.net کا جو فیس بک پیج ہے اس پر مجھ سے کوئی بات شیئر کر سکتے ہیں، یا feedback@pakistanradio.net. اور آپ کی سہولت کے لیے پھر بتاتا چلوں کہ اب آپ pakistanradio.net کو pakistan.com پر سن سکتے ہیں، فیس بک پیج pakistanradio.net پر سن سکتے ہیں، اور ہمارے آئی جیز کے جو فین پیجز ہیں ان پر سن سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے ہی 2-3 دنوں میں آپ اپنے سیلولر فونز پر بھی pakistanradio.net کو سن سکیں گے. ساتھیوں، ایک نظم صنف نازک کے نام. یہ روز نئے سپنے سجانے والی پاگل لڑکیاں کہ جن کی آمد پر ظلمتیں بچھائی گئیں، جن کی سوچوں پر قفل لگائے گئے. بھلا کب تک یہ لڑکیاں منہ سے کچھ نہ بولیں گی؟ کب تک مقدر دوسروں کے ہاتھوں میں دے کر زندگی میں زہر گھولیں گی؟ کب تک پتھرائی آنکھوں سے خوابوں کی کرچیاں چنیں گی؟ کب تک روایات کی قیدی رہیں گی؟ کب تک خوف کی چادر اوڑے تمام عمر سفر کرتی رہیں گی؟ خود کو مصلحت کے ترازو میں کب تک تولیں گی، اور ادراک کی منزل پر پہنچ کر کچھ نہ بولیں گی؟ کب تک کب تک کب تک یہ پھول غموں کے رنگوں سے سجایا جائے گا؟ کاش ان لڑکیوں کو کوئی سمجھا دے کہ تمہاری قسمت ہی قربانی ہے. تم رسموں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو، پھر کیوں خواب دیکھتی ہو؟ تمہارے خوابوں کے موتی بکھر جائیں گے، تم خود بھی کرچی کرچی ہوگی، بدن بھی زخمی ہوگا، اور ایک نقشہ بنے گا رنج کی دراڑوں کا، درد کی قطاروں کا. کاش کوئی تو سمجھے دل بکھرتا بھی ہے، کم مگر دھڑکتا بھی ہے. چٹک کی یہ آوازیں ہمیں بھی لہو لہو کر دیں گی. کاش کوئی تو سمجھے یہ گھر کو جنت بنانے والیاں جب ٹوٹتی ہیں، بکھرتی ہیں، تو ساتھ ہی سارا زمانہ روٹھ جاتا ہے. تو پھر کیوں ہم ان کی اہمیت نہیں سمجھتے؟ تو پھر کیوں؟
ساتھیوں، عورت کی زندگی پر ایک تحریر آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ زندگی سے مراد اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے بڑھاپے تک کی مختلف اشکال اور اسی پر مبنی یہ تحریر میں آپ ساتھیوں سے شیئر کرنے لگا ہوں، سنیے گا۔ میں ایک عورت ہوں۔ میں جب اس دنیا میں آئی تو جہاں میرے والدین بہت خوش ہوئے، وہیں انہوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ میں ان کے پاس ایک امانت ہوں اور میں کل اگلے گھر چلی جاؤں گی، اور ایک بوجھ تھا جو میرے والد کے کندھوں پر آ پڑا۔ میں بڑی ہوتی گئی، مجھے پیارے پیارے خوشنما فراق پہنائے جانے لگے اور مجھے پریوں اور گڑیا سے تشبیہ دی جانے لگی۔ ہر کوئی مجھے چاہتا تھا، مجھے شوق سے گود میں اٹھایا جانے لگا، اور اس سب کو دیکھ کر میری ماں فوراً دعا کرنے لگتی کہ اے اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرنا اور اگلا گھر اس کے لیے جنت کا نمونہ بنا دینا۔ یعنی اب میری پرورش میں اس سوچ کا بھی دخل ہے کہ یہ دراصل میرا گھر نہیں بلکہ میرا گھر تو کوئی اور ہے، اور بس یہیں سے میرے خوابوں کا آغاز ہو گیا، نئے گھر کے خواب اور اس کی تعمیر کی سوچ۔ وقت گزرنے لگا، میں بڑی ہونے لگی، میرے گھر میں میرے دوسرے بہن بھائی بھی آ گئے۔ مجھے سب سے زیادہ پیار اپنے بھائی پر تھا، جس پر میں فدا ہونے لگی۔ وہ تھا بھی تو اتنا پیارا، مجھے لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہے جو مجھے اس سے پیار کرنے اور اس کا خیال رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہی ممتا ہے جسے رب رحیم نے مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میں اسکول جانے لگی تو وہاں میری کچھ سکھیاں بنی، میں ان سے باتیں کرتی اور کھیلتی، کبھی گڑیا کا کھیل تو کبھی باجی باجی۔ ایسے میں ہم سب سہیلیوں نے گڑیا گڈے کی شادی کا سوچا۔ میری گڑیا تھی اور میری دوست کا گڈا۔ ہم نے میری گڑیا کو خوب سجایا، اسے سنوارا۔ تب میرے علم میں نہیں تھا کہ ایک دن میرے اپنے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ پھر ان کی شادی ہو گئی، خوب جی بھر کر ہلا گلا کیا۔ پھر اسکول سے کالج تک کا سفر کیا۔ یہاں کی دنیا کچھ مختلف لیکن بالکل نئی تھی اور کافی مزہ آیا۔ بچپن کی شوخیاں اور شرارتیں تو کچھ کم ہو گئیں، لیکن اب بھی مل کر خوب ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اب سب سے بڑا اور اہم فرق یہ پڑا کہ ماں کی نظروں میں سختی آ گئی اور اٹھنے، اوڑھنے، بیٹھنے، ہنسنے، بولنے، چلنے اور بہت سی عادات پر تنقید ہونے لگی۔ میرے لیے سب بہت عجیب تھا، لیکن چونکہ ماں کا حکم تھا لہٰذا مجھے اس کی بجاوری تو کرنا ہی تھی۔ اب بھائی کے ساتھ کھیلنا تو جیسے ختم ہو کر رہ گیا، نہ ہی وہ ضد کہ بھائی چلو نا ابھی آئس کریم لا کر دو۔ تب کالج کا سفر بھی اختتام کو پہنچا، میں یونیورسٹی میں آ گئی اور اب مجھ میں خود بھی بڑا پن آ گیا تھا۔ میں خود بھی سوچ سمجھ کر بولنے لگی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن میں کسی لڑکے سے یوں ہی اس کی بہت دنوں کی غیر حاضری کی وجہ پوچھنے لگی، جب اچانک بھائی لینے آ گیا۔ بس پھر میں بھائی کی نظر میں نامعتبر ہوئی، باپ کی نظر میں گناہگار، ماں کی سوچ میں بے اعتبار اور دوسری بہنوں کے لیے ستم شعار، کیونکہ اب ان پر بھی بیجا سختیاں ہونا تھی۔ اب تو جیسے میرا اپنا گھر ہی میرے لیے زندہ ہو گیا، جس میں رہنے کی عادت مجھے کبھی نہ پڑی، لیکن رہنا میری مجبوری تھی، کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں اور ایک بہن، اور میری وجہ سے میرے گھر والوں کا سر شرم سے جھکے، یہ میں کیسے برداشت کرتی۔ برعکس بھائی اب بھی اپنی گرل فرینڈز کے قصے خوب مزے لے لے کر سناتا تھا۔ اب امی جی کو میری جلد شادی کی فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ اب میرے بگڑ جانے کا خدشہ بہرحال موجود تھا۔ مجھے لڑکے کی عادت جو پڑ گئی تھی۔ میرا ایک بات کرنا میرے لیے عذاب جاں ٹھہرا، اور بھائی کے قصے جو اب محلے میں ہر کسی کی زبان پر تھے، اس کا کیا؟ میرے رشتے آنے لگے اور مجھے ایک شو پیس کی طرح پیش کیا جانے لگا۔ کبھی میرے سامنے ہی ناک بھون چڑھایا جاتا اور کبھی بعد میں مجھے پتا چلتا کہ میری چال میں مسئلہ ہے، میری آنکھیں چھوٹی ہیں، میری آنکھیں اتنی بڑی ہیں کہ ایک بوڑھی بی کو ڈر لگنے لگا، میں بہت کمزور ہوں، میرا رنگ سانولا ہے، وغیرہ وغیرہ۔